حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دین کا کام کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا کام کیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ اور عالمی سطح پہ انہیں یہ جو دین کی نشر و اشاعت کی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پھیلایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اب یہ رب کا راستہ کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن، اور یہ آیت مبارکہ میدان عرفات کے اندر جمعے کے دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور یوم عرفہ تھا اس دن۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کروایا، میرے محبوب اب اعلان فرما دیجئے کہ آج کا دن مذہب اسلام اور دین اسلام یہ مکمل ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے۔ اب خدائے قدوس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی اللہ کا راستہ ہے۔ اب اس اللہ کے راستے کی طرف ہمیں بلانا ہے، یعنی دین کی دعوت تو ضرور دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن دین اسلام کی دعوت کس طریقے سے دی جائے؟ تو رب قدوس نے خود اس کا طریقہ بتایا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سب سے پہلی بات کہ حکمت و دانائی کے ساتھ بلانا ہے، اور دوسری بات خوبصورت واز کہہ کر کے بلانا ہے، یعنی تمہارا واز ہو، تمہاری تقریر ہو، اس کے اندر بھی چاشنی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی بالکل تراشے ہوئے جملے ہونے چاہیے، اور اس سے تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، بلکہ اس کا دل جانب اسلام مائل بھی ہو، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور رب قدوس کے احکام کے اوپر وہ بندہ عمل پیرا بھی ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی دعوت دی، اتنے خوبصورت انداز میں دعوت دی کہ جس کے اندر حکمت بھی ہے، جس کے اندر معزت بھی ہے، جس کے اندر حسن بھی ہے، جس کے اندر جمال بھی ہے، جس کے اندر کشش بھی ہے، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، یعنی وہ جتنی ایک صفات ایک داعی کی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ ساری صفات اللہ پاک نے رکھی تھیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ دیکھیں کہ جیسا علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کے اثرات بھی انسان کے ذہن کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں، یعنی جس علاقے کا رہنے والا ہو تو اس علاقے کے جو اثرات ہیں، اور انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کا اثر بھی انسان کے ذہن کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اب عرب کو آپ دیکھیں گے تو وہاں تو سنگلاخ قسم کے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے رہنے والے لوگ بڑے شدت پسند بھی تھے، بڑے سخت بھی تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اتنی میٹھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر اتنی حکمت تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقاریر، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطابات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ ان سنگ دل لوگوں کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی دعوت اسلام کا فدائی بھی بنا دیا، اسلام کا شیدائی بھی بنا دیا، اور پھر وہی لوگ آگے اسلام کے داعی بنے، اور داعی بن کر کے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اس طریقے سے آگے بڑھایا، آپ دیکھیں گے کہ عرب اور عجم کے بہت سے خطے اور بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزار موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے مزار کیوں موجود ہیں؟ یہ صحابہ کرام یہ تجارت کے لیے، اگر تجارت کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا جو مین مقصد تھا صحابہ کرام کا، وہ تھا اسلام کی دعوت، وہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کو آگے بڑھانا، وہ آقا کریم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ قائم اور دائم اور جاری و ساری رکھا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام نے یہی فریضہ انجام دیا، اور تابعین ہی کے دور میں ائمہ مجتہدین نے، اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا وقتاً بعد وقتاً۔
زمنن بعد زمنن اور کرنن بعد قرنن، یہ سلسلہ جاری و ساری رہا یہاں تک کہ صوفیاء کرام، یہ صوفیہ اولیاء کاملین جو ہیں، یہ ان کا واحد مقصد یہ تھا لیکن لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ کس طریقے سے راغب کیا، ایک مثال دے کر کے میں اپنے عنوان کے اوپر آ رہا ہوں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے قادری، غالباً ان کا نام عبد الرحیم مغربی تھا، میں نے کتاب کے اندر دیکھا، بہرحال غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے یہی نام تھا۔ تو جس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ چنگیز خان نے کس طریقے سے بغداد کو تاراج کیا تھا، پھر ہلاکو خان نے کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، یہاں تک کہ بغداد کا جو مشہور زمانہ کتب خانہ تھا اسے اٹھا کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے گئے، یہ بھی تاریخ بتاتی ہے۔ مسلمانوں کے خون کے اندر گھوڑے کو اتنا زیادہ ڈوب گیا گھوڑا خون کے اندر، یہ ساری تاریخی وہ حقائق اور وہ واقعات ہیں جو موجود ہیں۔ اس سب کے باوجود جس وقت یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا تو اسی ہلاکو خان کا پوتا جو ہے وہ تیکو دار خان، اب یہ بھی جایا اور اس نے جس وقت تاراج کر دیا بغداد کو، ایران کو، ان سارے علاقوں کو، تو یہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے 90,000 وحشی لوگوں کی فوج لے کر کے پہنچا کہ اب خانہ کعبہ کو بھی مسمار کر دیں گے۔ صبح کا وقت تھا تو حضور غوث پاک کے جو مرید تھے انہوں نے فجر کی اذان دینا شروع کر دی، فجر کی اذان دی، تو جو ہی اذان دی تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اتنا زیادہ غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اذان دے دے۔ بلایا انہیں اور بلانے کے بعد کہا تو کون ہے، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں فلاں آدمی ہوں۔ کہا تیری ہمت کیسے ہو اذان دینے کی، اللہ کا حکم تھا تو اس میں ہمت کی کون سی بات ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو اذان تو پڑھنی ہے۔ تو اس نے از راہ تمسخر، اس نے مذاق کے طور پہ یہ کہا کہ آپ کی یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی پونچھ اچھی ہے، اور یہ سامنے اللہ کا ولی ہے۔ اب ہم لوگوں کو اگر کوئی آئے تو ہم تو ٹکرا کر کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، اس طرح کے جملے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جن لوگوں کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جن کا مشن بڑا ہوتا ہے، جن کا ٹارگیٹ عظیم ہوتا ہے، جن کی منزل دور ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا اور اس کے اندر بھلا کی کشش موجود تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے، اگر میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے تو میری داڑھی تیرے کتے کی پونچھ سے اچھی ہے، اور اگر میرا خاتمہ اسلام پہ اور ایمان پہ نہ ہو تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی پونچھ اچھی ہے۔ یہ جملہ جو ہی کہا تو یہ جملہ جس طرح بجلی کڑکتی ہے ایسے اس کے ذہن اور اس کے دل کے اندر یہ جملہ پیوست ہو گیا۔ اسے کہا کچھ اور نصیحتیں کیجیے۔ اب انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو، حضور علیہ السلام کی شریعت کو، دین اسلام کے اخلاقی پہلوؤں کو، اور ظلم و طغیان کے خلاف جو تعلیمات اسلامیہ ہیں ان سب کو بیان کیا۔ اس تبلیغ کا اتنا بڑا اثر ہوا، یہ جو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے جا رہا تھا دولت اسلام سے سرفراز ہو، مسلمان ہو گیا یہ۔ اور مسلمان ہو جانے کے بعد پہلے جو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے جا رہا تھا، پھر یہی لوگ گئے اور انہوں نے جا کر کے احرام باندھا اور طواف کر کے خانہ کعبہ کا اور عمرہ کر کے یہ لوگ واپس آئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے حکمت کے ذریعے اور خوبصورت باتوں کے ذریعے اور شاندار تقریر کے ذریعے، بہترین خطاب کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جانب اسلام مبذول کیا ہے۔ یہ وحشی جو پہلے وحشی کہلاتے تھے، جن کا کام صرف قتل عام تھا، لیکن یاد رکھیں کہ جب مذہب اسلام کے ساتھ یہ وابستہ ہو گئے تو قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت اور وہ طاقت رکھی ہے، یہ تلوار کو کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ طور پہ نہیں چلنے دیتے، بلکہ تلوار کو روکنے کا نام اسلام ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ وہی لوگ جب دعوت اسلام سے وابستہ ہوئے تو پھر انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے اور نشر و اشاعت کی ہے۔ یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو آستانہ نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو مزار نظر آئے گا، ہر
ہر جگہ آپ کو اہل اللہ نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو اولیاء اللہ نظر آئیں گے، جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو لوگ بھول چکے ہیں، جو لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، جو سبیل اللہ چھوڑ چکے ہیں، ان کو اس راستے سے واپس کیا جائے اور اللہ کے راستے کے اوپر گامزن کیا جائے۔ حضرات گرامی، انہی نفوس قدسیہ میں سے اور انہی بزرگوں میں سے، انہی اہل اللہ میں سے، انہی اولیاء اللہ میں سے ایک نام ہے حضرت خواجہ غریب النواز معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور اپنے علاقے کے مشہور نجیب الطرفین سادات میں سے تھے۔ وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، اور بچپن میں انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑی محنت سے علم حاصل کیا۔ غالباً 18 سال کی عمر میں عالم، فاضل، محقق، مدقق، بہترین مفتی اور اپنے زمانے کے بہترین عالم و فاضل بنے، اور درس و تدریس کا کام بھی اور پھر تجارت کا پیشہ بھی انہوں نے اختیار کیا اور کھیتی باڑی کو دیکھنا بھی شروع کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس علاقے کے اندر باغات ہوتے ہیں اور ان کا بھی اپنا باغ موجود تھا، اور انگوروں کا باغ، اور انگوروں کو جا کر کے وہ پانی دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک اللہ والے آ گئے۔ کون آ گئے؟ میرے سوال کا جواب، کون آ گئے؟ اللہ والے آ گئے۔ اب جو اولیاء اللہ کا مشن کیا ہے اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کون ہے، بس یہ بات میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ آج سب سے زیادہ بدنام کیا گیا تو تصوف کو کیا گیا ہے۔ تصوف کو دو طرح کے لوگوں نے بدنام کیا ہے، غیروں نے کیا ہے، ایک اپنے نے کیا ہے۔ غیر وہ ہیں، وہ کہتے ہیں صوفیہ ہیں ہی کچھ نہیں، وہ بھی غلط راستے پہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے صوفیوں کا لباس اوڑھ کر کے غلط کام کر کے اس تصوف کو بدنام کیا ہے۔ ہمارا تعلق نہ ان سے ہے نہ ان سے ہے، جو صحیح صوفی ہے وہ ہماری آنکھ کا نور، دل کا سرور ہے، اور جو جعلی ہے ان کے خلاف کل بھی جہاد جاری تھا، آج بھی جہاد جاری رہے گا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایک بزرگ آ گئے، اور آ کر کے جو ہی آئے نا، تو بزرگوں کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ دین اسلام کا مقصود ہے۔ الدین کلہ الادب، دین سراپا ادب ہے۔ ادب ہی ادب ہے یہاں دین کے اندر، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، سادات کا ادب، بڑوں کا ادب اور علماء کا ادب، ہر ایک کا ادب دین سکھاتا ہی ادب ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک بزرگ آئے ہیں، ان کو بلایا، آپ نے باغ کے اندر لا کر کے بٹھایا اور انگور لائے، اور اس کے بعد باقی اور جو بھی فروٹ تھے وہ لائے، ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا کہ حضور والا تناول فرمائیے۔ اب اللہ والے نے یہ جو بھی خیر خواجہ غریب نواز نے ضیافت کی، کھانے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر کا کام کر رہا ہوں، تجارت سے وابستہ ہوں، اور اپنے انگوروں کا یہ میرا باغ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں، وغیرہ وغیرہ جو کہنا تھا وہ کہا۔ اللہ والے نے کہا کہ تجھے اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے تو اسلام کو سرسبز و شاداب کرنے اللہ نے بنایا ہے، اور خدا تعالیٰ آپ سے عظیم کام لے گا۔ بس ایک جملہ کہہ دیا، لیکن اللہ والے کا یہ جملہ تھا، جملہ کیا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے پاس پراپرٹی بھی ہے، خواجہ غریب نواز کے پاس گھر، مکان، ساری چیزیں جتنی ضروریات کی ہیں ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن اللہ والے نے کیا کہا کہ تجھے نہ پراپرٹی، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ باغات، نہ گھر کا کام، نہ تجارت، ان میں سے کسی چیز کے اندر مصروف نہیں ہونا۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اولیاء اللہ یہ دنیا سے اور یہ تجارت سے، یہ مال سے، دولت سے، ثروت سے، باغات سے، ان چیزوں سے ان کا دل نہ بھرتا ہے، نہ ان سے یہ دل لگاتے ہیں، ان کا دل صرف اور صرف اسلام کے ساتھ لگا رہتا ہے، حضور کی تعلیمات کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور اللہ والے نے یہ کہہ دیا۔ اب جو ہی اللہ والے کی نگاہ پڑی، خواجہ غریب نواز کا دل بے چین ہو گیا، اور جب بے چین ہو گیا تو آپ نے زمانے کے ولی کامل حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے ان سے بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد انہوں نے بھی ذکر و اذکار کے لیے اور چلہ کے لیے بھیج دیا
کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، یہ اذکار کرنے ہیں، یہ وظائف کرنے ہیں۔ وظائف کیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر آئے ان کی بارگاہ میں اور آ کر کے عرض کہی کہ حضور والا یہ سارے وظائف جو آپ نے بتائے تھے کر دیے ہیں۔ کہ اوپر دیکھو، نیچے دیکھو۔ کہ اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان، نیچے زمین۔ کہ پھر جاؤ، پھر گئے، پھر آئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ کا بس وہی اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے۔ اتنے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگلیاں خواجہ غریب نواز کی آنکھوں پہ رکھ دی۔ ارشاد فرمایا اوپر دیکھو، دیکھا، نیچے دیکھو، دیکھا۔ کہ اب کیا نظر آیا؟ کہ حضور آپ کی انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان جب میں نے دیکھا تو لوح محفوظ نظر آیا، اور نیچے دیکھا تو تحت الثری نظر آیا۔ یہ انگلیوں میں فرق ہوتا ہے، یہ انگلیوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا بالکل برابری کا دعویٰ کرنے والے اور بہت آگے چلے جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ عثمان ہارونوں کی انگلیوں کی طرح جب کسی کی نہیں ہو سکتی تو امام الانبیاء کی انگلیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انگلیاں الگ الگ ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چلا کروایا، اس کے بعد انہیں بھیج دیا حجاز مقدس۔ خواجہ غریب نواز نے حج کیا، روزہ رسول پہ حاضری دی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے اشارہ ملا، حکم ملا، جاؤ ہندوستان میں۔ آ گئے ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو چھوڑ دیا، دولت، ثروت، باغات، تجارت، مال اور گھر بار، برادری، کنبہ، قبیلہ۔ ایمانداری سے بتائیے یہ ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں، یہ کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سارا کچھ چھوڑ دیا جائے، نہایت مشکل کام ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہاں سے سیدھے آگے اجمیر شریف، کہیں اور بھی نہیں گئے، اجمیر شریف۔ اور آپ نے اجمیر کو دیکھا ہوگا اس زمانے کے اندر، کیا وہاں بھی پتھر ہی پتھر تھے۔ آئے خواجہ غریب نواز، آ کر کے بیٹھ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کیوں آئے تھے؟ دولت و ثروت تو چھوڑ کے آئے تھے، سامان تجارت بھی چھوڑ کے آئے تھے، اپنی زمین اور پراپرٹی بھی چھوڑ کے آئے تھے۔ آئے کیوں تھے؟ تو خواجہ غریب آئے نہیں تھے، انہیں بھیجا گیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھیجا گیا تھا۔ وہ آنا اور ہوتا ہے، بھیجنا اور ہوتا ہے۔ تو جو بھیجتا ہے نا پھر وہ حفاظت بھی خود ہی فرماتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کو بھیجا تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ آئے، آ کر کے بیٹھے۔ اب ٹھیک اسی وقت، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ہندوستان پہ سلطان محمود غزنوی نے، غزنی یہ بھی افغانستان کے تھے، وہاں سے 1 2 نہیں 17 حملے کیے تھے اور ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے تھے سلطان محمود غزنوی۔ لاہور تک اور کسی علاقے تک انہوں نے حکومت کر بھی لی تھی، اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن پورے ہندوستان کو فتح نہیں کر سکے۔ 17 حملوں کے باوجود ان کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری وہ آئے اور لشکر جرار لے کر کے انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا۔ ہندوستان کے سارے مہاراجے اکٹھے ہو گئے، فتح نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری جب واپس گئے نا تو انہوں نے بستر پہ سونا چھوڑ دیا تھا، ورزش کرنا چھوڑ دیا تھا، مرغن غذائیں چھوڑ دی تھیں کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا تب تک یہ ساری چیزیں میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ 1 سال گزر گیا، پوری تیاری بھی نہیں تھی۔ اتنے میں خواب میں ایک شخصیت آئی، انہوں نے کہا اب ہندوستان میں آؤ، اسلام کا پرچم بلند ہوگا، آؤ آپ۔ تو یہ اٹھے کہ اس سے زیادہ تیاری تو گزشتہ سال تھی، میرے پاس سب کچھ موجود تھا، دولت و ثروت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یعنی سامان ضرب و حرب جتنا ہوتا ہے سارے کا سارا موجود تھا۔ آج تو پاس میں ہے ہی کچھ نہیں، اب کیسے میں چلا جاؤں؟ اور یہ بھی میں عرض کروں، اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے نا یہ مطلق العنان ہوتے تھے، ان کو وہ سنبھالنے والا، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا الا ماشاء اللہ، اور بہت ظلم بھی ہوتا تھا، ستم بھی ہوتا تھا، اور بہت کچھ حد سے آگے بھی بڑھ جاتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ بھی ہوتا تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں تو اس وقت دعوت بھی دی جاتی تھی
مسلم غیر مسلم کا یہ ایک الگ مسئلہ رہتا تھا۔ بہرحال یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جو اجمیر شریف کی دھرتی پہ آئے، ان کا مشن لوگوں کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنا تھا۔ ادھر بادشاہ وقت بھی آ گیا اور سلطان شہاب الدین محمد غوری نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح عطا کرنے کے بعد بڑا خوش ہوا شہاب الدین محمد غوری کہ ایک میں تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں، اور تاریخ یہ ہے کہ اس سرزمین پہ سب سے پہلے اذان میں دلاؤں گا۔ اور مغرب کا وقت ہوا، اور جو ہی اذان کے لیے مؤذن کو ابھی کہنا ہی چاہ رہا تھا، عجیب معاملہ دیکھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، خواہش تو میری تھی کہ سب سے پہلے میں اذان دلاؤں گا یہاں پہ، اور اس علاقے کو چمن اسلام کے اندر میں تبدیل کروں گا، لیکن یہ اذان تو مجھ سے پہلے کیوں ہے؟ اس شخصیت کو کون بندہ ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے یہاں پہ اذان آ کر کے پڑھوا دی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطان نے اپنے محافظوں کو لیا اور لینے کے بعد اسی آواز کی طرف چل پڑے، اور جب پہاڑ وہ کراس کیا اور دوسری جانب جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بزرگ آگے ہیں اور 40 فقیر ان کے پیچھے ہیں، جن کے پاس نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ ترکش ہے، نہ بالا ہے، اور نہ کوئی اور سامان ضرب و حرب ہے، صرف گدڑی ہے، ایک چھوٹا کمبل لیا ہوا ہے، پاس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ فقراء کی جماعت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ سلطان بھی گئے اور یہ بھی جا کر کے صف میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی ان کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا ہے، سنت و نوافل سے جب فارغ ہوئے ہیں، جب امام صاحب کو غور سے دیکھا تو یہ امام وہی تھا جس نے خواب میں آ کے بشارت دی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو وہ امام صاحب ہیں جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اب اٹھ کر کے گئے کہ حضور والا اپنا تعارف، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے معین الدین کہتے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ دامن اسلام سے وابستہ کرنے لوگوں کو آیا ہوں۔ گفت و شنید ہوئی، اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مشن جاری و ساری کیا، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب لوگ آئے اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ کیا۔ اب یہاں پہ ایک جملے کی میں یہاں پہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیجیے۔ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاں گانے بجانے کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے، اس کے اندر شرکیہ کلام بھی ہوتا ہے، اور شرک اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے اگر بڑا ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر تو تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تب بھی شرک کے قریب نہیں جانا۔ خدائے قدوس کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور ہمارا کلمہ بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تو اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اور شرک یہ تو توحید کے خلاف ہے، اور توحید، عقیدہ توحید یہ اسلام کے اساس و بنیاد ہے۔ تو اب یہ شرکیہ کلام تو عام تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا حکمت والا اسلوب، کیونکہ دامن اسلام سے وابستہ حضرت خواجہ غریب نواز نے لوگوں سے کیا حکمت کے ساتھ، اور اس وقت قوالی کو رواج دیا، لیکن وہ اس قوالی میں اور آج کی قوالی کے اندر تھوڑا فرق بھی ہے۔ آج لوگ کلام کی طرف نظر کم، اور محفل سما کا انہوں نے جو ایک سسٹم اور ایک سلسلہ جاری و ساری کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ توحید کے نغمے گائے جائیں، رسالت کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے، اور وہ شاعری کی شکل و صورت میں دی جائے تاکہ لوگ کفر چھوڑ کر کے دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ ایک اسلوب تھا اور ایک ان کی دعوت کا ایک طریقہ تھا۔ اب اس میں کئی لوگ اس سے بس جناب والا ڈھول ڈٹ کے چلے گا، نہیں، وہ محفل سما الگ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیے، غالباً حضرت امام حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے،
کہ آپ یہ بتائیے کہ محفل سما جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. جی یہ کون سے جواب ہوا کہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل ہو اس کے لیے جائز ہے اور جو نااہل ہو اس کے لیے ناجائز ہے. کا اہل کون ہے اور نااہل کون ہے؟ کا اہل وہ ہے کہ اگر ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک اسے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، اس کے بعد دروازہ کھولا جائے، نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، پھر دروازہ کھولا جائے اور کھولنے کے بعد محفل سما آراستہ کر دی جائے اور ایک طرف بہترین قسم کے کھانے پانی رکھ دیا جائے، تو کھانا پانی کو چھوڑ کر کے جو محفل سما کی طرف چلا جائے وہ اس کا اہل ہے. ایسا محفل سما کے اندر جا سکتا ہے. اور جو آدمی 2 دن تو بھوک برداشت نہ کر سکے اور پھر وہ اس کے بعد کہ میں بھی سما کا اہل ہوں، تو اس سے بڑھ کر کے نااہل کون ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے بزرگان دین کی بھی کچھ باتیں ہیں وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک بات اور بھی میں عرض کروں کہ کوئی بھی جتنے اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کی کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، تو ہمیں ان کا مکلف شریعت نے نہیں بنایا. شریعت مطہرہ کے اوپر عمل پیرا، وہ جو ہمارے پاس بنیاد اور اساس ہے اور ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے. قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں ہوں گی انہیں اپنایا جائے گا، اور قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا. بالکل واضح بات ہے. تو میں یاد کروں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، لوگوں کو سچائی کی دعوت دی ہے، لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات انہوں نے عام کی ہیں، اور 90 لاکھ لوگوں کو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ انہوں نے کیا ہے. اور پھر غیر منقسم ہندوستان جو بنگلہ دیش سے لے کر کے یہ افغانستان تک یہ پورا ہندوستان کہلاتا تھا، اس پورے ہندوستان کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو جو مسلمانوں کی آبادی نظر آئے گی، یہ ساری کی ساری آبادی اگر دین ہے تو خواجہ غریب نواز کی دین ہے.